حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں تو بہت سے معجزات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا دفعہ لوگوں کو معجزات دکھائے۔ جنہوں نے ماننا تھا وہ مان گئے، اور جن کے حصے میں ہدایت کا راستہ نہیں تھا وہ معجزات دیکھتے رہے لیکن پھر بھی نہ مان سکے اور ایمان نہ لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہر ایک شخص ہر ایک شے مانتی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ نے مجھے ایسی شان سے نوازا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، یا جاندار تھا تو بے جان ہو گیا۔ ارشاد فرمایا وہ سارے کے سارے مجھے جانتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر اور رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی نہیں ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں۔ دیکھیے کمال اس بات میں ہے جو میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی سے چشمہ جاری فرما دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مارتے اور چشمہ پھوٹ پڑتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزوں کو ادھر سے ادھر کر دیتے یہاں بیٹھے ہوئے مدینہ میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو۔ یہ اس بات سے واضح طور پر ثابت ہوتی ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے با اختیار بنایا۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضور وہ جو سامنے درخت ہے آپ اسے بلائیں، وہ اگر آپ کی نبوت کی شہادت دے دے میں ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید بات کو تقویت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ وہ درخت آئے، بلکہ تم جا کر کہو اس درخت کو کہ تمہیں حضور بلا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغام لے کر وہ شخص جب گیا تو جو ہی اس تک پیغام پہنچا تو وہ درخت دائیں ہلا پھر بائیں ہلا، اور اس کے بعد آگے پیچھے ہل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جڑوں کے سمیت حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا۔ سجدہ ریز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شاخوں کو پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ اس کے ایک ایک پتے سے ایک ایک شاخ سے ایک ایک ٹہنی سے آواز آئی کہ آپ اللہ کے پیغمبر اور رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واپس اپنے مقام پر چلے جاؤ۔ اب جو اصل بات میں یہاں پر کرنے لگا ہوں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سفر پر جا رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ہم سفر تھا، ساتھ جا رہے تھے، رفیق سفر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ رکے۔ دو درختوں کا بہت زیادہ فاصلہ تھا، بہت زیادہ دو درختوں کا فاصلہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رفع حاجت کے لیے جانا ہے، لہذا ان دو درختوں سے کہو، کیونکہ جگہ تنگ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دو درختوں سے کہو یہ آپس میں مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، میں نے رفع حاجت کرنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں لے کر گیا تو دونوں درختوں نے اپنی جگہ کو چھوڑا جہاں پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے کا حکم فرمایا تھا، دونوں درخت وہیں پر آ کر مل گئے، یا ایک درخت سے کہا کہ وہ دوسرے کے قریب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مڑ کر گئے پیچھے اور رفع حاجت فرمائی۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے درخت کی اور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا لوٹا پیش کیا۔ رفع حاجت کے لیے جب آپ فارغ ہوئے اور واپس آئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت فرما لی ہے۔ تو درختوں کو حکم دیا کہ جائیں واپس اپنی جگہ پر چلے جائیں۔ تو دونوں درخت اپنی جگہ پر واپس جب چلے گئے تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رفع حاجت کے لیے جلوہ گر تھے وہاں پر کچھ نہ تھا، وہاں پر کچھ نہ تھا سوائے خوشبو کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیشاب مبارک سے بھی اتنی خوشبو آ رہی تھی تو سوائے خوشبو کے اور کچھ نہ تھا۔ میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ خوشبو تو آ رہی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت نہیں فرمائی کیا؟ تو واپس پلٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے رفع حاجت نہیں فرمائی؟ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فراغت کی ہے، میں نے رفع حاجت کی ہے، فارغ ہو کر یہاں پر آیا ہوں۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضور جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں تو خوشبو کے سوا کچھ نہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر خالق کائنات نے مجھ نبی کو اس شان سے نوازا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا پیشاب بھی مطہر طیب اور پاک ہے،
تو مٹی کو حکم دیا کہ جہاں پر بھی میرا نبی رفع حاجت کرے تو کھل جانا اور ان کے پیشاب مبارک کو اپنے اندر سما لینا۔ تو ہمارے لیے خالق کے کائنات نے زمین کو کھول دیا اور ارشاد فرمایا کہ زمین ہماری رفع حاجت کو کھا جائے گی۔ تو دیکھیے کہ کس قدر خالق کے کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے نبی کو شان سے سرفراز فرمایا، کس شان کا مالک بنایا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کے کائنات۔ دعا کرتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے خالق کے کائنات نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھے۔ آمین آمین وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔